السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ہیلتھ پوائنٹ آفیشیل۔ اچھا، آج بات کریں گے منہ کی بدبو کے بارے میں۔ کوئی بھی شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر ایک اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک آدمی منہ کی بدبو کا شکار ہے۔ اچھا، بری سانس یا منہ کی بدبو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے، بعض حالات میں پریشانی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آج کل ہر میڈیکل سٹور، ہر ڈپارٹمنٹل سٹور، ہر جنرل سٹور کے جو ریکس ہیں وہ مختلف قسم کے چوئنگمز یا مختلف قسم کے ماؤتھ واش اور اس طرح کی سانس کو تازگی بخشنے والی کوئی اشیاء ان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے اقدامات عارضی ہیں اور جب تک ان کا اثر رہتا ہے منہ کی اسمیل یا منہ کی بدبو اور سانسوں کی بدبو ختم رہتی ہے، جب اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہر انسان کی سانس یا منہ کی جو بدبو ہے نا اس کی مختلف ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی مختلف ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اندرونی یا بیرونی ہے اس پہ منحصر ہوتی ہے۔ اچھا، زیادہ تر بدبو جو ہے نا یا سانس کی جو وجوہ ہے بدبو، اس کی وجوہات آپ کے منہ سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ بہت سی ممکنہ وجوہات ہیں، تو جو سب سے پہلے منہ سے شروع ہوتی ہے نا اس میں کھانا ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کو بعد آپ منہ کی صفائی نہیں کرتے تو کھانے کے جو ذرات ہیں وہ منہ میں رہ جاتے ہیں، جو بعد میں جراثیم پیدا کرتے ہیں یا بیکٹیریا جو منہ کے اندر نا وہ بدبو پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھانے ہیں جس میں لہسن ہے، پیاز ہے، یا اس کے علاوہ ادرک ہے، یا کچھ ایسے مسالے دار اشیاء ہیں جو بعد میں منہ میں بدبو کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تمباکو نوشی کرتے ہیں یا تمباکو کو منہ میں رکھ کے چباتے ہیں یا تمباکو والے پان کھاتے ہیں تو وہ مستقل کھانے سے وہ آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد اگر آپ برش نہیں کرتے تو وہ برش نہ کرنا جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے دانتوں میں غذا رہ جانے سے بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں اور جو زبان کے اوپر بھی لیئر بن جاتی ہے اس سے منہ میں مستقل بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا وہ معدہ، اگر وہ آپ اس میں گیسٹرک کے پرابلم ہے یا تیزابیت ہے یا مستقل کوئی بے ہضمی کا شکار ہے تو وہ بھی منہ میں بدبو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو آپ دوستوں میں سے کوئی ادویات کھا رہے ہیں مختلف امراض کی مستقل، جس طرح شوگر ہو گئی، ہارٹ کی میڈیسن ہو گئی یا کوئی کمزوری کی، تو ان میں کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو معدے میں جا کر ایسے کیمیکل ریلیز کرتی ہیں جو آپ کی سانسوں میں شامل ہو کر بدبو کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ کی صفائی کریں، نمک لے کے پانی میں ڈال کے کلی کر لیا کریں۔ سب سے بہترین ہے کہ آپ پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں، اس کے غرارے کریں، یہ بہترین ہے۔ اگر آپ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے تو کم سے کم دن میں 2-3 بار دانتوں کی اچھی طرح صفائی کریں۔ اگر اس کے باوجود مسئلہ ہے تو آپ کو اچھا سا اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش لیں، وہ دن میں 1-2 دفعہ ماؤتھ واش کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیسن مستقل کھا رہے ہیں تو اس کی ایک فہرست بنائیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کو استعمال کریں تاکہ منہ میں بدبو جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تمباکو نوشی یا سگریٹ یا ان سے آپ پرہیز کر لیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور ان میں اگر کوئی لوگ ایسے دوست ہوتے ہیں جو الائچی یا لونگ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ بہترین ہے، روزانہ 2-3 الائچیاں یا لونگ چباتے رہیں، ان سے بھی آپ کے منہ کی بدبو چلی جائے گی۔ اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھانے کے بعد چند دانے سبز دھنیا کے منہ میں رکھیں، ان کو چبائیں، جب وہ لعاب بن جائے تو نکل لیں یا اس کو باہر پھینک دیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کے منہ کی بدبو نہیں جا رہی تو آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔